السلام علیکم ناظرین، فرحت عباس کاظمی اپنے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج جتنا موسم خوشگوار ہے، اس میں تو سوائے آرام کرنے کے اور گرم کمرے میں بیٹھنے کے اور کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن میں نے سوچا کہ آج ہم ایک انفارمیٹیو ویڈیو کر لیتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا ایک ٹرم کہ جی فلاں جو جائیداد ہے وہ دفعہ 145 کے تحت پولیس نے یا میجسٹریٹ نے اس پہ پابندی لگا دی ہے یا اس کو گروپ کر لیا ہے۔ اس طرح کی باتیں آپ عرف عام میں سنتے ہیں۔ تو یہ جو دفعہ ہے 145 ضابطۂ فوجداری، اس کا استعمال پولیس اور میجسٹریٹ اس وقت کرتے ہیں جب کسی جائیداد کی ملکیت کا جھگڑا ہو یا اس پہ قبضے کا جھگڑا ہو یا اس پہ اگر زرعی زمین ہے تو اس پہ پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہو، تو ایسی صورت میں دونوں فریقین کے درمیان لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہو اس وجہ سے، تو یہ انسدادی کارروائی ہے ایک، جس کا اختیار میجسٹریٹ جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہے اس کے پاس ہوتا ہے۔ اب اس میں اس کا پروسیجر کچھ یوں ہوتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ محلے داری میں، رشتہ داری میں، اور جب پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ زمینوں کی حد بندی ہوتی ہے تو اس میں کچھ زمینوں پہ جو سرحدی تنازع ہوتا ہے زمین کی سرحد پہ، وہ پیدا ہو جاتا ہے، یا شہری زمین کی صورت میں پلاٹ کی خرید و فروخت میں ایک یا ایک سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس پہ دعوے دار ہوتے ہیں، اور اس میں پھر جو متعلقہ فریقین ہیں ان میں لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو پولیس ہے، وہ مقامی پولیس ہے، وہ ایک رپورٹ بنا کے بھیجتی ہے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو کہ ان وجوہات کی بنا پر اس جگہ یہ جو خطہ ہے اس کو وہ یعنی اس جگہ کو بالکل آئیڈینٹیفائی کر کے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو بھیجتے ہیں کہ آپس میں شدید جھگڑے کا خطرہ ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر میجسٹریٹ جو ہے وہ دفعہ 145 ضابطۂ فوجداری کے تحت کارروائی کر کے ویسی زمین پر کسی کی بھی جانے پہ پابندی لگا سکتا ہے، اور اس کو یعنی باقاعدہ سیل کر سکتا ہے، اور یہ حکم دے سکتا ہے کہ جب تک اس کارروائی کا فیصلہ نہیں ہوتا تو کوئی بھی فریق اس جگہ پہ کسی قسم کی کوئی کارروائی، وہاں جانا، وہاں پہ کوئی کام کرنا، کوئی تعمیر کرنا، پانی لگانا، فصل اگانا، یہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک جیسے بہت ساری پولیس کی اور ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے درمیان جو انسدادی کارروائیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس میں یہ ایک دفعہ 145 بھی بہت عام ہے۔ اور اگر پولیس ناکام رہتی ہے ایسی کارروائیوں کو بر وقت کرنے میں، کسی بھی وجہ سے بر وقت اطلاع نہیں ملی یا تو جھگڑا ہو گیا، تو جو دونوں فریقین میں سے کسی کی بھی انسانی جانیں بھی جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے پولیس کو انتہائی ٹائم کے اوپر نیک نیتی کے ساتھ اس کارروائی کو کرنا چاہیے، اور اس کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ اب اس میں نے لفظ نیک نیتی اس لیے استعمال کیا ہے کہ بعض اوقات کسی بھی ایک آدمی کا جائز قبضہ ہے ایک پراپرٹی پہ، تو دوسری پارٹی سے مل کر پولیس ایسی من گھڑت رپورٹ بنا کر بھیج دیتی ہے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو کہ جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے لیے بھی یعنی وہ رپورٹ جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے قانون کے خلاف عمل کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے، یعنی جو فریق جائز طور پہ قابض ہے اور اس کو پھر اس طرح کے کسی ہتھ کنڈے کو استعمال کر کے وہ اس سے محروم کر سکتے ہیں۔ اور اتنے میں جو دوسرا فریق ہے جو یعنی تگڑی پارٹی جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ پھر اپنا قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ تو اس لیے جو عدالت عالیہ ہے پاکستان کی، پنجاب لاہور ہائی کورٹ اور باقی ہائی کورٹس نے وقتاً فوقتاً اس دفعہ کے استعمال میں متعدد جو SOPs ہیں وہ طے کی ہیں کہ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کون سی صورتوں میں دفعہ 145 کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یعنی انہوں نے پہلی شرط تو عدالت نے یہ لگائی ہے کہ یہ صرف اور صرف امن عامہ کی صورتحال کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس دفعہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ اگر اس جو متنازع جائیداد ہے اس کے بارے میں جو سول کورٹ کا، دیوانی کورٹ کا جو فیصلہ بھی آئے
کہ یہ فلاں کی ملکیت ہے، وہ جب بھی آ جائے گا تو دفعہ 145 کی کارروائی کالعدم ہو جائے گی اور وہ اس کے اوپر وہ فیصلہ جو ہے وہ حاوی ہوگا۔ تو امید ہے ناظرین آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، موسم کو انجوائے کریں اور اپنے پاکستان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔